بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة. الحدیث رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ کسی گناہ کا صرف ارادہ کرے تو صرف ارادے پر اس کا گناہ نہ لکھا کرو، فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس گناہ کو کر گزرے، فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، تو پھر صرف ایک گناہ، ایک برائی لکھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اور اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، فلم يعملها، نیکی ابھی کی نہیں ہے، پھر بھی فاكتبوها حسنة، ارادہ کرنے پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ فإن عملها، اور اگر ارادے کے بعد اس نیکی کو اس نے کر لیا ہے، فاكتبوها عشرا، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حسن نیت کی، کہ نیت ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ اس کی وجہ سے نیت کرنے والے کو بہت نوازتے ہیں۔ آپ اسی روایت میں دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس امت پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ نیکی کا صرف ارادہ کرو اور اللہ کے فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر نیکی کر لو تو پھر 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب اخلاص بڑھتا ہے، حسن نیت بڑھتی ہے، تو اللہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ کے احسانات ہیں ہم پر، اور ہمیں ان احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ان مہربانیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیشہ حسن نیت کے ساتھ کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ نیک اعمال جن کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کی پوری نیت کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور فرائض و ارکان اسلام کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔